اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، 21واں حصہ۔ اس وقت ہر یہودی کے قبضے میں 2800 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت پر مامور ہوں گے، اور 310 ریاستیں اور صوبے اس کے زیر تصرف ہوں گی۔ لیکن مسیح اسی وقت آئے گا جب شریروں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کی آمد سے یہودی امت کے منتظر کی امید پوری ہوگی، اور جب وہ آ جائیں گے تو یہودی امت باقی اقوام عالم پر حکومت اور اقتدار حاصل کر لے گی۔ کفار اور منافقین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس میں دجال نہ جائے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے گھیرا ڈالے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ جب وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو ایک شوردار زمین پر جا کر ڈیرا لگائے گا۔ سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دے گی اور ہر کافر و منافق مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ جاہل اور گنوار دیہاتی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں یہ بھی فرمایا، دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور عرابی سے کہیں گے، ہمارے پیارے بیٹے اس کی اتباع کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ وہ لوگ جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کے ایک علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے پیروکار ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔